نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. انسان ہمہ وقت فتنوں اور شیطانوں کی الغار میں ہے. اس دور کا بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان شیطان کا روپ دھار چکے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مکر و فریب اور ظلم و زیادتی میں پیش ہیں. ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگا ہے، دوسرے کو لوٹنے میں لگا ہے، سوائے وہ جو مومن ہیں اور رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں. ڈاکٹرز کسائی بنے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. لیڈی ڈاکٹرز دھڑلے سے اپنے ہی جنس کے پیٹ اس وقت بے دردی سے کاٹ ڈالتی ہے جب ڈلیوری کے وقت نارمل ڈلیوری کے بجائے محض پیسے بٹورنے کے لیے اسے موقع ہاتھ آ جاتا ہے. یہی لیڈی ڈاکٹر جب مارکیٹ میں جاتی ہے تو اسے مارکیٹ والے بدلے میں لوٹتے ہیں. اسکول میں بچوں کا ایڈمیشن کرواتی ہے تو اسکول والے لوٹتے ہیں. جب کسی سرکاری افسر کے ہتھے چڑھتی ہے تو وہ دھوکے سے اسے لوٹتا ہے. یوں دراصل سب ایک دوسرے کو لوٹنے میں لگے ہیں اور یہی مہنگائی کا سبب بھی ہے. مہنگائی دراصل کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں سب ایک دوسرے کو یوں ہی لوٹنے میں لگے ہیں جو مہنگائی کا سبب بنا ہے. سب اگر توبہ کر لیں اور لوٹنا بند کر دیں تو مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی اور برکت بھی شروع ہو جائے گی. تاہم اس دور کے فتنوں سے بچنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا جب ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دے گا. فرمایا تو پھر بچا کیسے جائے گا؟ تو فرمایا جو اعتبار کرے گا وہ دھوکہ کھائے گا، لہٰذا لوگوں پہ اعتبار کرنا بند کر دیں اور ان کے شر سے پناہ مانگیں اور ان کے مکر فرج سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ وہ بہترین جائے پناہ ہے جو اس فتنہ پرور دور کے فتنہ پرور لوگوں سے بچاؤ کا اہم ذریعہ ہے. فتنہ پرور اپنی مکاری پہ بھروسہ کرتے ہیں اور مومن کو ان کی چال بازیوں کے خلاف اللہ کی پناہ لینی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تدبیر فرماتا ہے ان کی چال بازیوں کے خلاف جب بندہ اس کی پناہ میں آ جاتا ہے. اللہ کی پناہ لینے کے لیے اپنی جان مال عزت و آبرو کو اللہ کی پناہ میں دے دیجیے، پھر رب جانے اور یہ فتنہ پرور جانے. اللہ کیسے اپنے بندوں کی مدد اور حفاظت کرتا ہے. قرآن پاک میں مذکور ایک واقعہ جو بچھیا کا واقعہ ہے جو ایک بندے نے اللہ کے سپرد کر دی تھی تاکہ اس کے بیٹے کو مل جائے. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک نیک شخص کا انتقال ہو گیا لیکن وہ بچیا جنگل میں اس نے چھوڑ دی کہ اے اللہ میں تیری حفاظت میں دیتا ہوں، میرا بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس کو مل جائے گی. جب لڑکا بڑا ہوا تو صالح و متقی بنا اور ماں کا فرما بردار تھا. ایک دن اس کی والدہ نے کہا اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام سے ایک بچیا چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ. لڑکا جنگل میں گیا، اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم دے کے بلایا تو وہ حاضر ہو گئی. وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا. والدہ نے بازار میں لے جا کے 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر اس کی اجازت حاصل کی جائے. اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی. جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا. اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا، یہیں پہ یہ سودا منظور کرے گا. نوجوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے آ کے تمام قصہ بیان کیا. اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت تو دے دی مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی. جوان پھر بازار میں آیا. اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پہ موقوف نہ رکھو. جوان نے پھر نہ مانا اور والدہ کو آ کے اطلاع فرمائی. وہ صاحب فراست خاتون تھی، سمجھ گئیں یہ کوئی خریدار نہیں ہے جو آزمائش کے لیے کوئی ہے. بیٹے سے کہا اب کی مرتبہ سے کہنا آپ ہمیں اس گائے کی فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں. لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کے روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے. جوان گائے کو گھر لایا اور پھر جب بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اس طرح کی ایک گائے کی قربانی کریں تو وہ اس کے مکان پہ پہنچے اور اس کی یہی قیمت طے کی. تو جو اپنے عیال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دے، اس کی پناہ میں دے دے تو اللہ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے اس کو امان میں دے دے اللہ اس میں برکت دیتا ہے اور اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے صبح شام فلق اور ناس 3 مرتبہ پڑھنا بہترین عمل ہے. اسی طرح یا مجیو یا حفیظ 100 بار پڑھنا اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میں اپنی عزت، جان مال، عزت و آبرو، خاندان کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی شریر اور مکار لوگوں سے ان کی حفاظت اور بہترین پناہ ہے۔ یہ مسنون دعا بھی پڑھتے رہیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہم آمین۔